آج یہ ہماری یہ پہلی مجلس ایسی ہے جامعہ کی تاریخ کی کہ جس میں ہم والد صاحب کو اپنے درمیان نہیں پا رہے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود کے طرز پر قرآن پڑھے، ابن ام عبد کے طرز پر قرآن پڑھے، وہ ایسا قرآن پڑھتے ہیں جیسے بالکل تر و تازہ اسی وقت قرآن کریم نازل ہوا ہو۔ نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتل ما أوحي إليك من القرآن. وقال تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال أيضا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے صرف اتنے پر بس نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں خاتم الانبیاء والمرسلین احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور اس امت میں پیدا ہونے کے بعد بھی اللہ رب العزت کا یہ احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مدارس میں پڑھنے پڑھانے کے لیے بھیجا۔ قرآن کریم کے ساتھ ہماری وابستگی اللہ رب العزت نے مقدر فرمائی، اس لیے کہ انسان جو بھی کچھ دنیا میں کرتا ہے، انسان اگر یہ سمجھے کہ میں کر رہا ہوں تو یہ انسان کی غلط فہمی ہے، یہ انسان کی خام خیالی ہے، اور اس سے انسان میں کبر اور عجب پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کا علاج کیا کہ جب بھی انسان سے کوئی نیکی سرزد ہو، کوئی اچھائی سرزد ہو، تو وہ ہمیشہ کہے وما توفیقی الا باللہ، کہ جو بھی کچھ ہے اگر میں نے قرآن کو پڑھا تو اللہ کی توفیق سے، اگر میں نے قرآن کریم کو حفظ کیا تو یہ اللہ کی توفیق سے، اگر میں قرآن کریم کو حفظ کروا رہا ہوں تو یہ اللہ کی توفیق سے، اگر میں قرآن کریم کو سمجھ رہا ہوں تو یہ اللہ کی توفیق سے، اگر میں قرآن کریم کو سمجھا رہا ہوں تو یہ اللہ کی توفیق سے، اگر میں قرآن پر عمل کر رہا ہوں تو یہ اللہ کی توفیق سے، اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں وما توفیقی الا باللہ، کہ اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ انسان نیکی کرے، اور نیکی کرنے کے بعد اگر انسان اس نیکی کی نسبت اپنی طرف کرے تو اس سے انسان سب سے بڑی روحانی بیماری کبر میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن جب اس نیکی کی نسبت وہ اپنے خالق اور مالک کی طرف کر دیتا ہے تو وہ اس مہلک ترین مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کا ہم شکر بھی ادا کریں، اور شکر کے ساتھ ساتھ میں اللہ سے توفیق بھی مانگتے رہیں، اور توفیق کے مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں اور آزمائش کا دور ہے، اور فتنوں اور آزمائش کے اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہے، لہذا اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا یہ ہم سب پر ضروری ہے۔ تو ہم سب اس کی بھی فکر کریں، اور ایک بات کو سمجھیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ۔ والد صاحب نور اللہ مرقدہ فیق اور حضرت والد صاحب اور ہمارے عم محترم حافظ اسحاق صاحب نور اللہ مرقدہما، اللہ رب العزت ان دونوں حضرات کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔
ان کی اخلاص اور ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ الحمدللہ بڑے پیمانے پر قرآن کریم کا حفظ اس ملک میں انجام دیا جا رہا ہے۔ صرف قرآن کریم کے حفظ پر اکتفا نہیں ہو رہا ہے بلکہ قرآن کریم کو کما حقہ پڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم اپنے لیے لفظ استعمال کرتا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ تو یہ اتلو کی تفسیر کرتے ہوئے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اپنے زمانے کے مجدد کہا گیا، شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ اتلو کا کیا مطلب ہے، تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کو ایسے پڑھا جائے جیسے کہ وہ نازل ہوا ہے، اور قرآن یہ تجوید کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس کے ایک ایک مخرج کو اور صفات کو اس کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں کہ قرآن کریم کے کسی ایک مخرج کو بھی اگر آدمی آگے پیچھے کر دیتا ہے تو اس کا پورا معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں رحلت الشتاء والصیف۔ اب اگر کوئی آدمی الصیف کو السیف پڑھ دے تو پورا معنی بدل جائے گا۔ رحلت الشتاء والصیف، قریش کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ ٹھنڈی میں بھی سفر کرتے ہیں اور گرمی میں بھی سفر کرتے ہیں۔ تو اگر اس کو صاد کے مخرج کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے گرمی کا موسم، لیکن اگر آپ اس کو صاد کا مخرج نہ ادا کر کر رحلت الشتاء والصیف پڑھیں گے تو اس کا مطلب آئے گا تلوار، تو پورا معنی بدل جائے گا۔ قرآن کریم جا بجا کہتا ہے قل اللہم قل هو اللہ احد۔ اگر قاف کے مخرج کے ساتھ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے معنی آتے ہیں آپ کہیے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔ مگر اگر کوئی آدمی اس کو قل پڑھنے کے بجائے کل پڑھے، قل هو اللہ احد، تو اس کا مطلب کل کے معنی عربی زبان کے اندر میں آتے ہیں کھانا کھانا۔ تو کہاں کہنا اور کہاں کھانا، آسمان اور زمین کا فرق۔ ایسے ایک ایک حرف پر ذرہ برابر بھی تبدیلی ہوئی تو پورا کے پورا معنی بدل جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی تجوید پر بڑی محنت کی گئی اور لوگوں نے اپنی زندگیاں اس کے پیچھے کھپا دی۔ حضرات قرہ کھڑے ہوئے، حضرات صحابہ میں حضرت ابی بن کعب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأهم لکتاب اللہ ابی بن کعب، کہ قرآن کو سب سے بہترین پڑھنے والے میرے صحابہ میں ابی بن کعب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی بن کعب ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ چلتا ہوا پانی ٹھہر جاتا تھا، ایسا قرآن پڑھتے تھے۔ آپ جب قرآن پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ ابی تمہارا قرآن اللہ کو بھی پسند ہے، اور پھر کہا اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے۔ تو حضرت ابی نے کہا ہے وَهَلْ سَمَّانِ رَبِّي، کہا اللہ نے میرا نام لے کر سلام کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، اللہ نے تمہارا نام لے کر تمہیں سلام کہا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب زار و قطار رونے لگے اور کہا میرے رب نے میرا نام لیا۔ اور یہ برکت تھی قرآن کریم کی، اس کی برکت تھی قرآن، وہ قرآن ایسا پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو موسیٰ کیا قرآن پڑھتے ہو تم؟ اور اس کے بعد کہا اوتیت مزمارا من مزامیر داؤد، ایسا لگتا ہے جیسے حضرت داؤد کی لحن میں سے اور ان کے لہجے میں سے اور ان کی سریلی آواز میں سے ایک حصہ تمہیں بھی عطا کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہ اگر کوئی قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود کے طرز پر قرآن پڑھے، ابن ام عبد کے طرز پر قرآن پڑھے۔ وہ ایسا قرآن پڑھتے ہیں جیسے بالکل تر و تازہ اسی وقت قرآن کریم نازل ہوا ہو۔ تو ایسے حضرات صحابہ میں بڑی جماعت ایسی تھی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت اسید بن حضیر یہ قرآن کریم کو تہجد کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے، ان کا گھوڑا ان کے پاس باندھا ہوا تھا، وہ بدکنے لگا۔ وہ صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پڑھ رہا تھا اور میرا گھوڑا یہ بدک رہا تھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ قرآن کے پڑھنے اور اس کی تلاوت
تلاوت کو بند نہ کروں، مگر میرا چھوٹا بچہ وہاں سویا ہوا تھا، مجھے ڈر لگا کہ کہیں گھوڑا اسے رونڈ نہ دے اپنے پاؤں میں ٹھہر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسید ابن حضیر، آپ ایسا قرآن پڑھ رہے تھے کہ آسمان سے فرشتے اتر کر تمہارے قرآن کو سننے کے لیے تمہارے ارد گرد حلقہ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ آسمان سے فرشتے اتر کر ان کا قرآن سنتے تھے، ایسا قرآن پڑھتے تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور آج ہمارا قرآن دیکھو، ہماری اذان سنو تو بعض مرتبہ ایک واقعہ لکھا ہے ہمارے ہندوستان کی تاریخ کا، سچا واقعہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا، ایک نوجوان، اس کے باپ نے کہا کہ مسلمان ہو گیا، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ تو اسے ایک دیہات میں پکڑ کر لے گیا جہاں پر انتہائی بھدی قسم کی اذان دی جاتی تھی۔ جب اس اذان کو سنا تو کہا کہ یہ تمہارا مذہب ہے، ایسی اذان دی جاتی ہے۔ وہ نوجوان اسلام لانے کے بعد اسلام سے دوبارہ ارتداد کا شکار ہو گیا۔ تو قرآن بھی اچھا ہونا چاہیے، اور کما حقہ اقرأ القرآن کما انزل، قرآن کو ایسا پڑھنا چاہیے جیسا کہ قرآن کریم کو نازل کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں جس کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم کو صحیح وقف کے ساتھ پڑھنا، کہ کہاں پر معنی ختم ہوتا ہے اور وہاں پر صحیح وقف کرنا۔ یہ ہمارے عجمی لوگوں میں اور ہندوستان اور بر صغیر کے لوگوں میں، اور جہاں پر بھی عربی زبان نہیں سمجھتے ہیں، وہاں پر قرآن کریم کو پڑھنے میں خاص طور پر اس کے اوقاف کی کوئی رعایت نہیں کی جاتی ہے۔ آدمی جہاں من میں آتا ہے ٹھہر جاتا ہے، پھر ٹھہرنے کے بعد سانس ٹوٹنے کے بعد جہاں سے من میں آتا ہے وہ ملا لیتا ہے۔ بعض مرتبہ قرآن کریم کی تحریف لازم آتی ہے، معنی کے معنی بدل جاتا ہے۔ لہذا اس جانب بھی ہم لوگوں کو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کا تیسرا حق بیان کیا کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، ایک آیت آئی جس میں اللہ رب العزت نے شدید عذاب کی وعید بیان کی تھی، تو فرماتے ہیں کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے اور 20 دن تک آپ بیمار رہے۔ ایسا قرآن کریم کے معنی کو جب سمجھ کر پڑھتے تھے تو ان لوگوں کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ آج ہم قرآن کریم کو حفظ تو کر رہے ہیں، مگر قرآن کریم کو سمجھنے کی طرف جو ہماری توجہ ہونی چاہیے وہ باقی نہیں رہی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے مفتی جعفر صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، کہا کہ ایک صاحب ہے وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کوئی میسج آپ کو بھیجا ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک میسج مجھے بھیجا، تو ایک 5 سال کا بچہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، اور قرآن ویل لکل ہمزۃ لمزہ کو پڑھتے ہوئے وہ بچہ زارو قطار رو رہا تھا، ایسا رو رہا تھا کہ اس کا رونا سن کر ہمیں بھی رونا آ جائے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ 5 سال کا بچہ ہے، آئرلینڈ کے اندر میں رہتا ہے، اس کے ماں باپ نے اس کی ایسی تربیت کی ہے کہ یہ بچہ 30واں پارہ پڑھ رہا ہے اور پورا قرآن کا پورا 30واں پارہ سمجھ کر پڑھتا ہے، اور جہاں پر عذاب کی آیت آتا ہے زاروں قطار روتا ہے۔ اس بچے کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اسے پوچھا جا رہا ہے کہ بیٹے کیوں رو رہے ہو تم؟ تو کیا کہتا ہے وہ بچہ؟ مجھے اللہ کا ڈر لگ رہا ہے، مجھے اللہ کی عذاب کا ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! آج یوروپ میں بیٹھ کر ماں باپ اپنے اولاد کی ایسی تربیت کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے اس بچے کی تربیت کیسے کی؟ تو اس کے نانا یا عالم ہے، جدہ میں رہتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اصل میں ہماری جو بیٹی ہے، ہم نے اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ ہماری بیٹیاں یہ اپنے بچوں کو، جتنی بھی میری بیٹیاں ہیں، کہا سب اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتی ہے کہ ہر نواسا اور ہر پوتا ہمارا اسی طرح سے قرآن پڑھتا ہے۔ تو میں نے کہا اس کا کچھ آپ ہمارے سامنے بھی اس تجربے کو آپ بیان کیجئے تاکہ ہم بھی اپنی اولاد کی اس طرح سے تربیت کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا رول کس کا ہوتا ہے؟ ماں کا ہوتا ہے۔ کہا کہ ہماری بیٹیوں کے یہاں یہ التزام ہے کہ بچہ جب سے حمل ٹھہرتا ہے وہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بچے کے پیدا ہونے کے بعد ہمارے یہاں پر لازم ہے کہ کبھی بھی بچے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا جاتا، کا وضو کر کے دودھ پلایا جاتا ہے۔
اور اس کے سامنے کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس بچے کو وہ ماں جب وہ تھوڑا سا شعور آتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ جب اس کو لإلاف قریش پڑھاتی ہے تو پھر ابابیل کا پورا قصہ بچے کے سامنے بیان کرتی ہے، اور جب ابابیل کا پورا قصہ بیان کرتی ہے تو الم تر کیف فعل ربک جب پڑھتی ہے تو اس کو پورا قصہ، تو جو سورت پڑھتی ہے وہ ماں اس کے سامنے اس کا پورا قصہ اور اس پوری سورت کو بچے کے انداز میں سمجھاتی ہے، 4-5 بار سمجھاتی ہے، تو وہ بچہ اس کو سمجھ کر پڑھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہے تو 5 سال کی عمر میں وہ ایسے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے روتا ہے جیسے حضرات صحابہ کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے زار و قطار روتے تھے، اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے وجلت قلوبہم، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور ان کے دل تھرا جاتے ہیں، کہا اگر آپ ہمارے نواسوں اور پوتوں کو آ کر دیکھ لیں گے تو آپ بالکل ایسا محسوس کریں گے۔ تو فرمایا کہ سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے ہماری عورتوں پر کہ وہ نماز کا اہتمام، وہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، وضو کا اہتمام، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے قرآن کے ساتھ وابستگی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فتنوں سے قریب اور دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ ابھی حضرت مولانا حنیف صاحب دامت برکاتہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے بعد ہم کیسے زندگی گزاریں گے؟ تو حضور نے کہا کہ قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہو جانا۔ تو قرآن کریم کے ساتھ وابستگی صرف تلاوت کی حد تک نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ وابستگی اس کو سمجھنے کی حد تک، کیونکہ جب اس کو سمجھیں گے تو اس پر عمل کریں گے۔ اس لیے ہمارے ہر حافظ کے پاس اور ہر عالم اور ہر مسلمان کے گھر میں کم از کم قرآن کریم کی ایک تفسیر اور ترجمے کا، قرآن کریم ترجمے والا ایک ہونا ضروری ہے۔ ہم کبھی کوشش ہی نہیں کرتے۔ قرآن کریم نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہا، تو ہمارے مفسرین نے لکھا ہے لِلذِّكْرِ کا مطلب نصیحت حاصل کرنا، نصیحت کرنا۔ تو قرآن جہاں یاد کرنے کے لیے آسان ہے وہاں سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے، تو اس لیے ہمارے ہر گھر میں آسان ترجمہ قرآن حضرت شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا جو ابھی 10-20 سال پہلے حضرت نے لکھا ہے، ہمارے اس زمانے کی رعایت کرتے ہوئے آپ قرآن کریم کا ترجمہ بھی کرتے ہیں اور مختصراً قرآن کو سمجھاتے بھی ہیں، اور حضرت کے والد مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن یہ مسلمان کے ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور انہیں اپنے بچوں کے سامنے بھی قرآن کریم کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کریم تو صرف ترجمہ نہیں پڑھنا، صرف ترجمہ پڑھنے سے آدمی کے گمراہ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم بہرحال آسان ہے، مگر شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ مضامین بہت مشکل بھی ہے، لہذا اس کو تفسیر کے ساتھ، معتبر تفسیر کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو قرآن کریم سے زیادہ اکثیر انسان کے تمام مسائل کا حل اور اس کی تمام بیماریوں کے علاج کے لیے اس سے زیادہ اکثیر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال بہت دیر ہو رہی ہے، اللہ رب العزت ہمارے یہاں پر قرآن کی نسبت پر جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ہمارے ان 410 جن طلباء نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے، اللہ ان کے سینے میں قرآن کریم کو قیامت تک محفوظ فرمائے۔ قرآن کریم کو جیسے انہوں نے الفاظ کو یاد کیا اس کو کما حقہ اس کی تلاوت کی توفیق مرحمت فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ان کے والدین کے لیے تاج پوشی کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں اس موقع پر بے پناہ ممنون و مشکور ہوں ہمارے تمام حفظ کے اساتذہ کرام کا کہ انہوں نے ہمارے ان طلباء پر محنت کی، اور بڑی تعداد میں الحمدللہ طلباء نے حفظ بھی مکمل کیا، اور ابھی مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 115 طلباء نے اجازہ بھی مکمل کیا، ماشاءاللہ، تو بڑی تعداد ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر حافظ یہ اجازہ مکمل کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ 160 طلباء نے اجازہ مکمل کیا، اور اجازہ کا مکمل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے احادیث مبارکہ کی سند ہوتی ہے ایسے ہی ہمارے یہاں پر بھی پوری سند کے ساتھ جو سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اس کے استاد سے لے کر پھر اللہ کے رسول سے حضرت جبریل تک اور جبریل سے رب ذوالجلال تک پہنچتی ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ عالی کوئی سند ہو سکتی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اسی ادائیگی
ادائیگی کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی اور سننے کی پورا قرآن کوشش کی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ شعبہ بھی ہمارے یہاں پر منظم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ کما حقہ وابستگی نصیب فرمائے۔ میں اس موقع پر بے پناہ ممنون و مشکور ہوں حضرت مولانا قاری سید بلال صاحب دامت برکاتہم مدظلہ العالی کا کہ آپ ہماری دعوت پر پیرانہ سالی اور اپنی بیماریوں کے باوجود تشریف لائے، حضرت مولانا حنیف صاحب کا کہ آپ بھی ہماری دعوت پر دور دراز کا سفر کر کر یہاں پر تشریف لائے۔ مولانا بلال صاحب نے ہم نے ایک ہفتے پہلے جب طے کیا کہ بھئی مجلس رکھنی ہے تو مفتی طاہر صاحب سے ہماری بات ہوئی اور کہا کہ بھئی کسی کو بلایا جائے، تو میں نے حضرت کو فون کیا تو حضرت نے کہا کہ میں بیمار چل رہا ہوں لیکن میں آنے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال اس کے بعد بھی آپ کی طبیعت صحیح نہیں تھی، مگر گزشتہ کل آپ سورت پہنچے، آپ اور دہلی سے سورت اور سورت سے یہاں پر تشریف لائے۔ یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ حضرت کی طبیعت صحیح نہیں تھی اور سفر نہیں کر سکتے تھے، مگر صرف قرآن کی نسبت پر کہ اتنی بڑی تعداد میں طلبہ قرآن کریم کا حفظ مکمل کر رہے ہیں، آپ اپنے تمام کے تمام عوارض کے باوجود اور تمام اعذار کے باوجود یہاں پر تشریف لائے۔ ہم آپ کے بے پناہ ممنون و مشکور ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے سائے کو اور ہمارے جتنے بھی اکابرین اس وقت بقید حیات ہے ان سب کے سائے کو عافیت کے ساتھ خیر و برکت کے ساتھ امت پر قادر باقی رکھے اور ہم سب کو ان کے فیوز اور برکات سے مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس مجلس کے اختتام سے پہلے انشاءاللہ حضرت کا مختصر خطاب ہوگا اور حضرت کی دعا ہوگی، اور حضرت کے خطاب کے بعد ہمارے مولانا سعید صاحب نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے مولانا خباب صاحب ان کا نکاح ہوگا۔ ابھی کل ہی طے ہوا کہ بھئی مجلس ہو رہی ہے تو ان کا رشتہ ہوا ہے تو ان کا نکاح بھی کر دیا جائے۔ الحمدللہ ان کے سسرال والوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ہمارے والد صاحب بھی ایسا کہتے تھے افضل النکاح ایسرھا مؤونہ، بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے، کہا نکاح میں دیر نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے والد صاحب نے بہت سارے ہمارے خاندان میں ایسے نکاح کیے کہ صبح میں رشتہ ہوتا تھا اور ظہر میں نکاح ہو جاتا تھا، اور نکاح کے بعد رخصتی بھی فوراً اسی وقت ہو جاتی تھی۔ میں بھی فارغ ہوا تو میں نے کہا کہ مجھے مدینہ پڑھنے جانا ہے، میں تھوڑا ضد کرنے لگا تو کہا کہ میں تیرا باپ ہوں کہ تو میرا باپ ہے، تو میں نے کہا کہ میں خاموش ہوں گے، تو کہا کہ میں جو کہوں وہی کرنے کا، دوسرا آگے کچھ کرنا نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا جیسا ہوگا۔ تو پھر کہا کہ رمضان میں عمرے کے لیے گیا اور رمضان کے بعد جب آیا تو کہا کہ تمہاری شادی کرنی ہے۔ میں نے کہا مجھے ابھی شادی نہیں کیا، تو پھر وہی جملہ دہرائے، تو رشتہ کیا اور 5-6 دن کے بعد میرا بھی نکاح کروا دیا۔ تو کہا کہ بھئی ہمارے یہاں پر نکاح آسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چٹ منگنی پڑ بیا، کہا یہ نکاح کے اندر میں جو ہمارے معاشرے میں خرافات ہے کہ ہلدی کی رسم ہوتی ہے اور شربت کی رسم ہوتی ہے اور پتہ نہیں کون کون سی رسومات ہوتی ہے، کہا کہ ہماری شریعت میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ سب فضول خرچی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ قرآن کریم نے بڑی سخت وعید ان کے بارے میں بیان کیا ہے، لہذا ہمارے معاشرے میں نکاح کو آسان کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنے معاشرے میں زندہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں حضرت مولانا بلال صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی طبیعت کی بشاشت کے مطابق مختصر خطاب فرمائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ خطبہ نکاح کے بعد ایجاب و قبول ہوگا اور اس کے بعد دعا پر مجلس کا اختتام ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔